السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کا تذکرہ کرو. التی جو انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں آپ کے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور ہر وقت مجھ ہی سے ڈرو، روٹین کے مطابق کہ پچھلی کلاس کے ساتھ اپنے نئی کلاس کو جوڑنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے کہ ہم نے پچھلے سیشن میں کیا کچھ کور کیا تھا، ہم ایک ریکیپ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آیت نمبر آیت نمبر 40 ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ جی لگتا ہے آپ کی کنیکشن خراب ہے. اور کون آ سکتا ہے ریکیپ کے لیے؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم نے لاسٹ سیشن میں جو بات کی تھی، پہلے تو جو پارٹس کوشچن تھے ان کو آنسر کیا گیا تھا کہ باپ کی نسبت سے کیوں بلایا گیا، مطلب کہ اس کسی کو باپ کی نسبت سے کیوں بلایا جاتا ہے. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو کیا کیا کہا گیا تھا کہ یا اخت ہارون، اور یہاں پہ یا بنی اسرائیل کیوں آ رہا ہے. اس کوشچن کو آنسر کیا گیا تھا. اس کے بعد تھا کہ کیا باپ دادا کی غلطی کا الزام بچے کی نسل کو دیا جا سکتا ہے، اور اس کا جواب تو اوبیسلی نہیں تھا، اور اس کو فردر ڈیٹیل میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا. اور اس کے بعد اس سے پھر پوائنٹ نکلا تھا کہ دعویٰ کا جب ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی اور عیسائی تھے، تو ہمارے سامنے بھی جب یہودی اور عیسائی آتے ہیں تو کیا ہم ان پہ صرف گمراہ کا ٹیگ لگا دیں کہ یہ تو کبھی ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتے، یا پھر ہمیں ان کو بھی دعوت دینی ہے؟ تو ہمیں ان کو بھی دعوت دینی ہے. تو اس میں سے تھوڑا سا دعوت پہ بھی بات کی گئی تھی کہ دعوت کے دوران ججمنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ اس کے جو ہے وہ مطلب بالکل آپ کو جج نہیں کرنا، سامنے والے کو محبت کے ساتھ دعوت دینی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے اتنا گائیڈ کیوں کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بار 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل کیوں دی گئی ہے قرآن کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تھرو کیوں گائیڈ کیا گیا. تو آپ نے ایک کوشچن بھی رکھا تھا، ایک تو دریا سے پہلے والی زندگی اس میں کون سی پریشانیاں تھیں، اور دریا سے بعد والی زندگی اس میں کون سی پریشانیاں تھیں. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون کون سے امور ہیں جو آپ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میچ کرتے ہیں. تو ان کا دونوں نے آپ نے کہا تھا کمپیریزن کرنا. اس کے بعد ہم نے ہسٹری پہ تھوڑی سی بات کی تھی کہ ہسٹری کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے، تاریخ کا مقصد کیا ہوتا ہے، جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے. اور اس میں تھوڑی سی ایگزامپل سے بھی بتایا تھا، جیسے ہم پاکستان کی اپنی ہسٹری دیکھیں تو مینلی یہی تھا کہ ہسٹری جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں فلاں مسٹیکس ہوئی تھی، اب ہمیں وہ مسٹیکس ریپیٹ نہیں کرنی. ہمیں اپنا مقصد دوبارہ سے کلیئر ہوتا ہے اور دوبارہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے، اور اپنی تاریخ کے ساتھ پھر دوبارہ سے ہم اپنی
اہمیت کو پہچانتے ہیں اور اپنے مقصد کو اور ایک کوشچن اور تھا کہ جو انعامتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نعم اور پلورل جو جمع کا صیغہ کیوں نہیں استعمال کیا، مفرد کا نعمتی واحد کا صیغہ کیوں؟ نعمتی میں جی نعمت۔ نعمتی واحد کیوں ہے، یہ جمع کیوں نہیں استعمال ہوئی؟ اوکے ماشاء اللہ. That's it. تو ہم اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تاریخ کی مزید جو اہمیت ہے اس پہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تاریخ کو ایسے سمجھ لیں کہ تاریخ ہماری یادداشت ہے، ہماری یادداشت ہے. ایک ہوتی ہے یادداشت انڈیویجول پرسن کی جو زندگی ہے اس کی جو تاریخ ہے، یعنی ایک واحد انسان، فرد واحد کی جو تاریخ ہے وہ اس کے لیے کتنی ضروری ہے. فرد واحد کے لیے اس کا ماضی اس کے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے. اب ماضی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ماضی میں آنے والے دکھ اور ان دکھوں کو اٹھا کے آگے چلنا، یہ ہے ایک قسم. دوسری قسم ہے کہ جو ذمہ داریوں کی فکر میسر آئی تھی، پہچان حاصل ہوئی تھی، کون کون سی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، کس مقصد کے لیے تعلیم حاصل کی ہے، کس مقصد کے لیے شادی کی ہے، کس مقصد کے لیے گھر خریدا ہے، کس مقصد کے لیے سفر کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں بھی ماضی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. اب وہ بھی ماضی کا حصہ ہے. اب دیکھیں تو ہمارے پاس ماضی کے دو الگ جو ہے نا وہ حصے بن چکے ہیں، ایک فرد واحد کے. اب ایز اے انڈیویجول پرسن، ایک فرد واحد ہونے کے ناطے سے میرے لیے میرا ماضی کتنا اہم ہے، اور ماضی کا تعلق جو ہے وہ میری یادداشت کے ساتھ ہے، میموری کے ساتھ ہے. اگر میں صبح اٹھوں، فار ایگزامپل آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں، آپ صبح کو اٹھیں اور آپ کو ماضی کا کچھ یاد نہ ہو، کچھ بھی یاد نہ ہو، یاد رکھیے گا وہ زندگی کا خطرناک دن ہوگا. آپ کو جو رشتے یاد ہیں ان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، آپ جن کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں ان کا تعلق بھی ماضی کے ساتھ ہے، جس مقصد کے لیے آپ اٹھ کے صبح جاب کو جاتے ہیں اس کا تعلق بھی ماضی کے ساتھ ہے. آپ کس لیے اٹھ کے عبادت کرتے ہیں اس کا تعلق بھی ماضی کے ساتھ ہے. کیوں؟ آپ نے کچھ سیکھا تھا ماضی میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں صبح کو اٹھوں اور مجھے کچھ بھی یاد نہ ہو، وہ میری بربادی کا دن ہے، میری تباہی اور بربادی کا دن ہے. کیوں؟ میں کام پہ نہیں جا سکوں گا، مجھے پتہ نہیں میں نے کام پہ کیوں جانا ہے، کیوں جانا ہے، یہ شخص میرے سامنے کھڑا ہے کیوں کھڑا ہے، کون ہے، کیا کر رہا ہے، میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، تعلق کیا چیز ہے، میرے ساتھ تعلق ہے، تعلق کیا چیز ہے، مجھے یاد ہی نہیں. ایک ایک لفظ کا معنی بھول جائے گا، ایک ایک ارد گرد میں ہونے والی حرکت کا مقصد، مفہوم، مراد، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو کتنا پھر نقصان ہوگا. اب ہم تو ایسے محسوس نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ارد گرد کے لوگوں کو جس قدر افسوس ہوگا یا دکھ ہوگا اس انسان پہ، حالانکہ وہ تمام ماضی کی پریشانیوں سے، دکھوں سے، الجھنوں سے آزاد ہو چکا ہے. He is like a newborn baby. اس کا برین بالکل کلیئر ہے. کیا یہ خوشی کی بات ہے؟ نہیں، یہ خوشی کی بات نہیں، یہ دکھ کی بات ہے، یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے. اس کے لیے ایک عرصہ درکار ہوگا دوبارہ سے وہ تمام چیزوں کے ساتھ تعلق بحال کرنے کے لیے، یادداشت کو زندہ کرنے کے لیے، کیا نام ہے، مقاصد ہیں جو زندگی کے، ان کو حاصل کرنے کے لیے، چیزوں کے جو مقاصد ان کو سیکھنے کے لیے بہت عرصہ درکار ہوگا. تو یہ ایک انڈیویجول پرسن کی جو زندگی ہے اس کا ماضی کا اتنا اہم رول ہے. اب ایک تو یہ تھا.
کہ یہ شخص کون ہے، اس کا میری زندگی کے ساتھ تعلق کیا ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، میری یہ جو ذمہ داری ہے اس کا مقصد کیا ہے، میں کیوں یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، میں عبادت کیوں کر رہا ہوں. تمام معاملات جو ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریوں کے متعلقہ، ان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے. ان کو یاد رکھنا یہ ذمہ داری ہے، یہ مجبوری ہے. اور انہی ذمہ داریوں کی بنا پر ہم صبح کو اٹھتے ہیں اور سارا دن حلال ہوتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، کھپتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں ان یادداشتوں کی وجہ سے، ان میموریز کی بنا پر. وہ میموریز ہیں جو ہمیں آج روزہ رکھوا کے، آج قرآن سکھانے کے لیے اٹھا کے بٹھائے ہوئے ہیں. اگر وہ میموری نہ ہوتی تو جیسے ہوتا ہے اکثر دفعہ کہ ہم سوئے رہ جاتے ہیں کہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ کلاس ہے، یا یاد ہی نہیں ہوتا کہ بھئی آج یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے یا یہ کرنا ہے. ایک تو تھی یہ والی یادداشت، میموری، تاریخ، یہ ایک فرد واحد کی. ایک تاریخ وہ ہے جو زندگی میں مشکلات پیش آئی ہیں، پریشانیاں پیش آئی ہیں. اب جو سمجھدار انسان ہے، میں کہوں گا سمجھدار انسان ہے، یا جس کو پتا ہے کہ میں نے اپنی ماضی کا کون سا حصہ اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اور کون سا نہیں، وہ بندہ آنے والے چیلنجز و مشکلات کو کیا کرتا ہے، ان میں سے سبق حاصل کر کے ان حادثات کو پیچھے چھوڑاتا ہے. کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ ماضی میں نہیں جا سکتا، ماضی میں جا کر کے کچھ بھی اس چیز کو نہیں بدل سکتا، تو اس کو کیری کرنے کا مقصد کیا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، ان حادثات کو، ان دکھوں کو، ان معاملات کو، واقعات کو پیچھے چھوڑ کر ان سے حاصل ہونے والے سبق کو آگے لے کے چلتا ہے. اور وہی سبق جو تھا وہ ہدایت کی ایک قسم ہے. وہ جو سبق ہے وہ ہدایت کی ایک بہت اہم قسم ہے. اچھا جی، یہ تھی انڈیویجول. اب ہم چلتے ہیں آگے، وہ ہے گروپ یا سوری سر، قوم. جی آپ نے جو ہدایت کی قسم ابھی بولا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں نکالی، یہاں سے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماضی میں آنے والی مشکلات، دکھوں اور جو صدمے جن کا ہم سامنا کرتے ہیں یا جو ہماری زندگی میں وقوع پذیر ہوئے، ان واقعات سے جو ہم سبق حاصل کرتے ہیں وہ ہدایت کی ایک قسم ہے. اگر ہم ہدایت تو حاصل نہ کر سکیں، یعنی سبق تو حاصل نہ کریں، لیکن ان دکھوں کو جھولے میں ڈال کر، بیگ میں ڈال کر، کندھوں پہ رکھ کے ساتھ ساتھ لیے پھریں، تو یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے. ہدایت کیا چیز ہے، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے. جب ہم جائیں گے اذکروا نعمتی کے اندر تو ہم سیکھیں گے کہ جو ہے نا کتنے اہم اسباق صرف ایک لفظ نعمت کے اندر پائے جاتے ہیں. اب ایک تھی فرد واحد کی زندگی، ایک ہے قوم، ایز اے نیشن. ایز اے نیشن مجھے کیوں ضروری ہے اپنی تاریخ کو یاد رکھنا؟ اب تو چونکہ ہم ڈیوائڈ کر دیے گئے نا، اب تو ڈیوائڈ اس حد تک کر دیا گیا ہے کہ اب اپنے ملک کے علاوہ، بلکہ اپنے صوبے کے علاوہ، اپنے شہر کے علاوہ کسی شہری کے لیے آواز اٹھانا بھی جرم بنتا جا رہا ہے. اگر اس کا جلدی سے سدباب نہ کیا تو ہمارے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھا سکے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بہتر طریقے سے انتظام کیا جائے ایسے معاملات کا. تو کیوں یہ وہ ایک نحوست ہے جو آہستہ آہستہ منتقل ہو رہی ہے کہ جو یورپین ممالک کے اندر جو ایک کینسر سے بھی خطرناک بیماری ہے، وہ کیا ہے؟ انڈیویجولزم. ہر انسان اپنی حد تک محدود اپنی زندگی بسر کر رہا، اس کا کسی کے ساتھ بھی وہ تعلق نہیں ہے جو مسلم معاشرے میں ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے یا ہوتا ہے. ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، ایک دوسرے کے لیے احساس. کورونا کے دنوں میں پاکستان کے سروائیول کے پیچھے ایک وجہ کیا تھی؟ وہ ہماری انسانی ہمدردی. جہاں پہ دوسرے ممالک برباد ہو رہے تھے، تباہ ہو رہے تھے معاشی لحاظ سے، وہاں پہ مسلم ممالک خصوصاً پاکستان کیوں اس طریقے سے سروائیو کر رہا تھا؟ کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی ایسی گرانٹس نہیں تھی، کوئی فنڈنگ نہیں تھی. دوسری طرف ایک ملک ہے جہاں پہ ہر ایک شہری کو ماہانہ $4,000 سے $5,000 گھر میں بیٹھ کے انہیں دیا گیا.
کیوں؟ حکومت کو ان کے ہیلپ کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گا اس طریقے سے جس طریقے سے اس ملک میں کیا گیا. اور یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا احسان ہے. اور کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے دشمن کے لیے. اتحاد ہمارے ملک کے جو کیا نام ہے، وہ 3 اصول کہتے ہیں نا، 3 اصول، تو ان میں اتحاد، تنظیم اور کیا نام ہے، جہاد ہے. ٹھیک ہے، تو اتحاد جو ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ اب واپس آتے ہیں کہ تاریخ کا ایز اے امہ اس کی ضرورت. ایز اے امہ مسلمان کا تعلق، یاد رکھ لینا، مسلمان کا تعلق کسی بستی، کسی خاص گاؤں، کسی خاص شہر، کسی خاص محلے، کسی خاص گھر، کسی خاص خاندان سے نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خاص ملک سے، حتیٰ کہ زمین کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں. کیوں؟ زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور جہاں پر بھی کوئی مسلمان موجود ہے اس کا تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کس طریقے سے جڑا ہوا ہے؟ اسی تعلق کو بحال کرنے کے لیے، اسی تعلق کو بحال کرنے کے لیے اذان ہوتی ہے، اسی تعلق کو بحال کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی تعلق کو بحال کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی تعلق کو بحال کرنے کے لیے ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہی انسانی ہمدردی، وہ کنیکشن، وہ محبت، وہ تعلق برقرار رہے. اچھا، تعلق تو ہے، اب کیوں وہ تعلق کیوں ضروری ہے؟ بات وہیں پہ آ گئی. مجھے تاریخ چاہیے ایز اے امہ، ایز اے ون نیشن. تو جب میں امت کی طرف دیکھتا ہوں، امت کی طرف، تو مجھے پھر دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کیا ہے، میں مسلمان کیوں ہوں، اسلام کیا ہے، میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، میں جو معاملات ادا کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، یہ ساری زندگی مجھے کس طریقے سے سرو کرنی ہے، کیوں سرو کرنی ہے، وہ سارا پھر مجھے ان پیچھے سیکھے ہوئے ان اسباق کی طرف دیکھنا پڑے گا. اگر نہیں یاد تو مجھے پھر سے وہ تاریخ کھولنی پڑے گی، وہ کتاب کھولنی پڑے گی جو کتاب مجھے وہ سب کچھ یاد کروائے. کیا یاد کروائے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جیسے قرآن نے بنی اسرائیل کو یاد کروایا. دراصل بنی اسرائیل کو نہیں یاد کروایا جا رہا، ہمیں بھی یاد کروایا جا رہا ہے کہ تمہاری تاریخ تمہارے لیے اتنی اہم ہے. پھر مجھے نظر آئے گا ایک شخص کا ان دکھوں کو برداشت کرنا، ان تکالیف کو برداشت کرنا، بھوک و پیاس کو برداشت کرنا. ہمارے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا آج کے دن میں بہت بڑا مارکا ہے. اتنے پیٹ کے پجاری ہیں، اتنے بسیار خور ہیں ہم، کہ ہمارے لیے بھوک برداشت کرنا اور پیاس برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتی ہے. تو اس پیغمبر نے ہمارے لیے وہ بھی کیا. اور اس کے بعد جو ظلم برداشت کیے ہیں، جو تکالیف برداشت کیے ہیں، جو صدمے برداشت کیے ہیں، جو ہجرتیں برداشت کی ہیں، سب کچھ برداشت کیے. کس لیے؟ کس لیے؟ اور میں ان کا کس حد تک لحاظ کر رہا ہوں. دور 1400 سال پیچھے جانے سے پہلے مجھے ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ میرے دادا سے آگے چلے جائیں، پردادا نے کیوں قربانیاں دی؟ وہ پاکستان ہی کیوں آئے؟ انڈیا میں رہتے، انڈیا میں اتنی آبادی ہے مسلمانوں کی، وہاں پہ کیوں نہیں رہے؟ ان کو الگ کیوں ہونا پڑا؟ کون سی چیز تھی؟ کیا ان کے چہرے پہ جو داڑھی تھی وہ پرابلم تھی؟ کیا ان کے سر پہ جو پگڑی تھی وہ مسئلہ تھا؟ کیا ان کی جو میری دادی ماں تھی، پردادی ماں تھی، ان کا جو برقع تھا وہ پرابلم تھا؟ کیا ان کا اسلام پرابلم تھا؟ کیا تھا؟ اور آج میں کیا دیکھتا ہوں؟ آج داڑھی ایک پرابلم ہے، برقع ایک پرابلم ہے. وہ تو ہندوستان میں ہندوؤں کے لیے پرابلم تھی، ہندوستان میں سکھوں کے لیے پرابلم ہو سکتی تھی، سکھوں کو تو پرابلم نہیں تھی، ہندوؤں کو پرابلم تھی، غیر مسلموں کو پرابلم تھی. یہ میرے مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے والوں کو میری داڑھی سے کیوں مسئلہ ہے؟ ان مسلمانوں کو میرے حجاب سے، پردے سے کیوں مسئلہ ہے؟ تو پھر کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اگر تم مسلمان ہو اور میرے پردے پہ تمہیں پرابلم ہے
تو پھر کہاں کے مسلمان ہو؟ کیا انڈیا کے مسلمان ہو، امریکہ کے مسلمان ہو، کینیڈا کے مسلمان ہو، یورپ کے مسلمان ہو، یا اس وقت کے وہ پتھر دور کے جاہل لوگ جب اسلام آیا ان کو اسلام کی حکمت برداشت نہیں ہوئی، اسلام کا علم، اسلام کی روشنائی برداشت نہیں ہوئی، اسلام کی جو قوت تھی، اسلام کی جو حکمت تھی، علم تھا، وہ برداشت نہیں ہوا، ان کو اعتراض لگے، انہوں نے تکلیف پہنچانی چاہیے ان لوگوں کو جو اسلام کو سیکھنا چاہتے تھے۔ علم کی بات کرتے ہیں نا کہ یہ مسلمان علم نہیں سیکھنا چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیاں علم حاصل کریں، یہی پرابلم ہے نا۔ تو یمن کے اندر بچیوں کے سکول کا حرج کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ملالہ، وہ جو لا حول ولا قوت، غلیظ نام میرے منہ پہ آ گیا، اس عورت کو بڑی اچھی سے ڈکشنری لکھنے کا موقع مل گیا، اس نے لکھ بھی دی۔ کیوں جی ایک بچی کو، ایک عورت کو تعلیم نہیں دی جا رہی؟ یہ تعلیم کی اجازت نہیں دیتے۔ کہاں ہے وہ مردہ زبان؟ وہ کہاں ہے میت، ملالہ میت جو آج نہیں بول سکتی؟ پھر یہودیوں نے اسے نوازا۔ ہاں جی، نوازیں گے، کھڑے ہو جائیں اسلام کے خلاف، آپ کو نوازا جائے گا۔ کیوں نوازا جائے گا؟ تو پھر میرے دادا نے کیوں قربانیاں دی؟ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں خون کی نہریں بہیں؟ کیوں جو ہے بچے ماؤں سے چھین کر ان کو کاٹا گیا، ماؤں کو چھلنی کیا گیا، گردنیں بازو کاٹے گئے؟ It's not 100 years old history۔ اور ہم اتنے بے حس بزدل گھٹیا لوگ ہو چکے ہیں کہ ہم نے بڑے اعلیٰ طریقے سے وہ تاریخ بلائی ہے، اس کا مقصد بلایا ہے۔ آپ بازار میں جائیں، تصویریں دیکھیں جو بل بورڈز پہ لگی ہیں، تصویریں دیکھیں جو شاپنگ مالز کے اندر لگی ہوئی ہیں، وہ آپ کی آئندہ نسل کی ذہن سازی کے لیے لگائی جا رہی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 10 سے 20 سال کا عرصہ ہے، یہی کچھ نظر آئے گا، کیونکہ آپ کی موجودہ نسل جو پروان چڑھ رہی ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہیں وہ نسل، یہ ہیں وہ لوگ جن کو عزت ملتی ہے۔ مشہوری ہے نا، تو مشہوری کو ہم عزت سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ لباس جس کو لوگ دیواروں پہ لگاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، برقعے کو نہیں، نقاب کو نہیں، حجاب کو نہیں، شرم کو نہیں، حیا کو نہیں۔ کیوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے تاریخ کو پیچھے چھوڑا ہے، تاریخ کو بلا دیا ہے۔ تو پھر لوگ آئیں گے آ کے یہ بھی کہیں گے کیا ضرورت پیش آئی تھی پاکستان بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی قتل و غارت کی؟ کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، آپ اس وقت زندہ نہیں تھے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا زندہ رہنا بنتا ہے، آپ کو اس وقت مرنا نہیں بنتا تھا، کیونکہ آپ اس قابل نہیں تھے۔ آج جتنی جانیں محفوظ ہیں یا جس طریقے سے تم اذان کہہ سکتے ہو، جس طریقے سے تم کاروبار کر سکتے ہو، تمہیں نہیں اندازہ۔ کیوں نہیں اندازہ؟ جا کے کسی ہندوستان کے اس علاقے کے مسلمانوں سے پوچھو جہاں پر مسلمانوں کی اقلیت ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ان سے پوچھیں کہ ان کے کاروبار کا حال کیا ہے، ان سے پوچھیں کہ ان کی جان کس حد تک 24 گھنٹے خطرے میں رہتی ہے، ان سے پوچھیں جا کے کہ ان کی مسجدوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، وہ نہیں محسوس ہوگا۔ بے حس ایک بہترین لفظ ہے اس کے لیے، لیکن اس کو بہت برے طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے میں نہیں استعمال کروں گا، جو کہ ایسے دلوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ خیر، جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہ سب کچھ جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک اہم جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اپنی تاریخ کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے، اپنی تاریخ کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے۔ تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب اس کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم تاریخ پڑھیں۔ تاریخ سے مراد اسلام شروع سے، پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک ہمیں ایسے معلوم ہونا چاہیے جیسے کہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں پتا ہے۔
اب اس کو کیسے ممکن کرنا ہے؟ جب ہمیں فکر لاحق ہوگی، احساس ہوگا، تو یہ مشکل عمل نہیں ہے، کچھ بھی آسان ہو سکتا ہے۔ اب اگلا لفظ ہے اذکروا نعمتی۔ ایک اور پوائنٹ وہ جو میں نے بیان کرنا تھا وہ یہ تھا، یا بنی اسرائیل، یہ تھے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے، اس کے مقابلے میں ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے کیوں نہیں کہا یا بنی اسماعیل؟ بنی اسماعیل نہیں کہا، لیکن مسلمانوں کے لیے جو ٹرم استعمال کی ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے ذریعے بنی اسرائیل کو شرمندگی و احساس دلایا جا سکتا ہے وہ صرف ایک چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ چیز جس پہ وہ فخر کرتے ہیں، کیا؟ اپنا انبیاء کی نسل میں سے ہونا، انبیاء کی نسل میں سے ہونا۔ تو انبیاء کی نسل میں سے جو سب سے افضل نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آتے ہیں وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن میں سے پھر آگے تمام انبیاء ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بنی اسرائیل کے ذریعے جا کے احساس دلایا، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں، اسی چیز پہ وہ فخر کرتے ہیں۔ لیکن جب ایمان والوں کی باری آتی ہے، ہماری باری آتی ہے، تو ہم ایک خاص خاندان سے نہیں ہیں، ایک خاص قبیلے سے بھی نہیں ہیں، وہ تو ایک خاص قبیلے سے ہیں، ہم ایک خاص خاندان سے نہیں ہیں، خاص قبیلے سے نہیں ہیں، خاص علاقے سے نہیں ہیں۔ اسلام اور مسلمان اور مومن ہر ملک، ہر علاقے، ہر شہر سے ہے، ہر قبیلے، ہر خاندان سے ہے، ہر رنگ سے ہے۔ تو ہمیں جب تاریخ یاد کروائی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کیا استعمال کرتے ہیں؟ یا احساس دلاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ سبحان اللہ، یہ بھی فضیلت والی بات ہے، یہ بھی شرف والی بات ہے، یہ بھی خوش قسمتی والی بات ہے کہ جب ہمیں اللہ رب العزت احساس دلانا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کے بعد اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ نعمت سے مراد اب ہمیں شاید لگے کہ اس سے مراد دنیاوی دولت ہے، دنیاوی مال ہے، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ کوئی بتائے گا کہ نعمت سے مراد ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کیا سمجھا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ سر میں نے آپ کو لیکچر نہیں سنا ہوا، لیکن ویسے میں اس کا آنسر کروں جی تو مجھے میرے مائنڈ میں آ رہا ہے جی وہ نعمت سے مراد اصل میں ہدایت ہے، اور جو قرآن کی نعمت ہے یا ہدایت کی نعمت ہے، مینلی یہاں پہ اس نعمت کا ذکر ہے۔ اوکے، اسلام کی ہدایت ہے نا؟ ہاں جی، ہاں جی، ہدایت ہی ہے۔ اچھا، اب بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ نعمت سے مراد دنیاوی انعامات کو سمجھتے ہیں، کہ دنیاوی آسانیاں، دنیاوی آزائشیں یا رائشیں جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، مال و دولت۔ جبکہ امام راضی نے اس بات پہ اس طریقے سے کہا کہ اگر تو یہود پر دنیاوی دولت و خزانے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فراوانی سے عطا کیے، اگر اس سے یہ مراد ہے تو عین ممکن ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں، کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو جو عطا کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے ایک اس لیے ہے کہ تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں۔ تو عین ممکن ہے کہ انسان کے پاس دولت ہو، نعمتیں ہوں، ہر چیز ہو، اور وہ انتہائی باغی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
پھر اسی طرح اللہ رب العزت فرمایا وَإِذْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. ہم جب بھی کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے جو امیر لوگ ہیں یا ان کے جو حاکم لوگ ہیں ہم ان کو جو ہے نا حکم دیتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کا سبب بنتے ہیں. جب ان پہ یہ بات صادق آ جاتی ہے تو پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ایک طرف تو یہ لگ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نعمتیں کر کے جو ہے نا وہ احسان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ لگ رہا ہے کہ اللہ رب العزت پھر ان نعمتوں کے ذریعے سزا بھی دیتے ہیں، عذاب بھی ہلاک بھی کر دیتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے؟ ایک طرف یہ ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. اگر نعمتوں کو اوور آل دیکھا جائے تو اس سے مراد آسانی ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی سہولتیں ہیں. دوسری طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم عطا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں، ٹھیک ہے. تیسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دیتے ہیں اس لیے تاکہ ہم ہلاک کر سکیں، ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں اس سے مراد جو ہے، ابھی تک ہم کس آیت کا ابھی جو میں نے پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ سورہ آل عمران کی 178 ہے، 178. اور جو دوسری آیت پڑھی ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، یہ ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16. نعمت کا ہونا یاد رکھنا، نعمت کا ہونا اللہ کی رضامندی یا نعمت کا نہ ہونا عذاب نہیں ہے نا. اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو. اب نعمت کے دو معنی ہیں، نعمت کے دو معنی ہیں. ایک نعمت ہے جسے ہم اوور آل دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، ایک ہے وہ نعمت. ایک وہ ہے جو قرآن کے معنی میں نعمت ہے، ٹھیک ہے. قرآن کے معنی میں جو نعمت ہے ابھی وہ سسٹر عائمہ نے بولا کہ وہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. اب ہم جب دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو نعمت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیاوی مال جو ہے یا دولت ہے وافر ہے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ نے آپ پہ نعمت کی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر یہ بات ہے، اگر اس طریقے سے ہم تاریخ کو دیکھیں تو فرعون کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی لیکن وہ تو ملعون تھا اور وہ عذاب کا مستحق ٹھہرا. قارون دیکھ لیں، وہ بھی عذاب کا مستحق ٹھہرا. پھر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہ کیا تھے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا جس دین پہ ہم فالو کر رہے ہیں وہ تو بے گھر تھے، بالکل بے گھر تھے، ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو کیا ابھی بھی اس بات پہ یقین کرنا لازمی ہے کہ میں اس بات پہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں کہ میرے پاس زیادہ نعمتیں ہیں، زیادہ دنیاوی سامان زیادہ ہے، دنیاوی معلومات زیادہ ہے، تو میں سمجھوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ احسان ہے؟ نہیں، نہیں، یہ احسان نہیں. یہ جملہ بولنا بھی فتنہ ہے، یہ جملہ بولنا بھی غلط ہے. ہم ایک غلط نفسیات بلڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ جملہ بول کر. اس موضوع پہ ہماری بات ہو چکی ہے سورۃ الفاتحہ کی صراط الذین انعمت کے تحت اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کے اندر تحت بڑی تفصیل سے کہ یہ کس طریقے سے نفسیات بلڈ کرتے ہیں یہ جملے. اگر میں بولوں کہ گاڑی دے کے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا اس بندے پہ بڑا احسان ہے، احسان ہے کیونکہ اس کے پاس گاڑی ہے، اور وہ بندہ جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے بے گھر ہے، اس پہ کیا ہے؟ عذاب ہے. وہ بندہ جس کے پاس گھر ہے اس پہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اور جو بندہ بے گھر ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ قہر ہے. وہ بندہ جس کے پاس اولاد ہے، شادی شدہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تمام رشتے موجود ہیں، تو وہ انعام یافتہ ہے، اللہ نے اس پہ احسان کیا ہے. اور وہ بندہ جس کی اولاد نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ اور یہ جو سوچ ہے اس کا علاج بہت ضروری ہے، اور ان چیزوں پہ اس طریقے سے الفاظ کا استعمال کرنا بہت بڑا افیکٹ آ رہا ہے نئی نسل پہ. اچھا، اب اس چیز کو سیکھنے کے لیے ہمیں واپس اسی موضوع پہ جانا پڑے گا. اب دنیاوی جو بھی چیزیں ہیں، دنیاوی کوئی بھی چیز، اس کی کمی یا زیادتی وہ ایک امتحان ہے،
وہ امتحان ہے۔ اگر انسان کے پاس ہدایت ہو، یہ جملہ لکھنے والا ہے، اگر انسان کے پاس ہدایت ہو تو دنیا کی ہر ایک چیز نعمت بن جاتی ہے، ہر ایک چیز نعمت بن جاتی ہے، خواہ وہ خوشی ہو، خواہ وہ پریشانی ہو، خواہ وہ دکھ ہو، خواہ وہ ہنسی ہو، خواہ وہ بیماری ہو، خواہ وہ حادثہ ہو، خواہ وہ موت ہو، خواہ وہ زندگی ہو، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت بن جاتی ہے۔ اب کوئی بھی چیز، جیسے میں نے بولا کہ وہ امتحان ہے، وہ کس لیے امتحان ہے، کس طریقے سے امتحان ہے؟ اس طریقے سے امتحان ہے کہ اگر میرے پاس مجھے شوق تھا کہ میرا یہ جو ڈپلوما ہے یا یہ جو میری ڈگری ہے وہ مجھے مل جائے، اب وہ مل گئی، اب یہ میرے لیے انعام نہیں ہے، یہ امتحان ہے کہ اب اس ڈگری سے میں نے خدمت خلق یا ہدایت کے راستے پہ چلتے ہوئے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس ڈگری کو۔ وہ ڈاکٹر کی ڈگری بھی ہو سکتی ہے، وہ انجینئر کی ڈگری بھی ہو سکتی ہے۔ اب ڈاکٹر ہونے کے ناطے سے میں نے اسلام پہ کس قدر عمل کیا، اسلام نے جو سبق سکھایا ہے انسانیت کا، اس کو میں نے کس حد تک استعمال کیا ہے۔ لوگوں کی ہمدردی اور خود غرضی۔ اب جیسے ہی اس بندے کے پاس ہدایت ہوگی تو وہ ڈگری اس کے لیے ایک آزمائش بن جائے گی۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ بھائی اگر میں نے کوئی کمی کوتاہی کی تو قیامت کے دن پھنس جاؤں گا، تو اب میرے لیے یہ مجبوری بن چکی ہے کہ میں جتنا بھی زیادہ حق ادا کر سکوں اپنی صلاحیتوں کا میں ادا کرنے کی کوشش کروں۔ اسے فکر ہوگی کہ مجھے یہ ڈگری مل گئی، اب میری ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے۔ اور جس بندے کے پاس ہدایت نہیں ہوگی تو اس کے لیے ڈگری باعث فخر ہوگی، خوشی کا باعث ہوگی، اور اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اس کے لیے ذریعے کتنے لوگوں کو چیرنا ہے، کتنے لوگوں کو کاٹنا ہے، کاٹ کھانا ہے۔ ہدایت نہیں نا۔ تو مسئلہ کب بنا کہ جب یہود و نصارہ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اللہ تب راضی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت تب جب راضی ہوتے ہیں تو آپ کو نوازتے ہیں، اور جب راضی نہیں ہوتے تو وہ آپ سے چھین لیتے ہیں۔ اب الحمدللہ یہ مسلمانوں کو یہ نقطہ نظر نہیں ہے، مسلمان اس طریقے سے نہیں سوچتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی نعمتوں پر فخر کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر فخر کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی بنا پر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے رب پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے جو ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ آگے اسی لیے اذکروا نعمتی، امیجن جب یہودیوں کی باری آتی ہے، اہل کتاب کی باری آتی ہے، عیسائیوں کی باری آتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کو یاد کرو، تاکہ تمہیں احساس پیدا ہو اور تمہیں میری یاد آئے، میری یاد آئے۔ اور امیجن کہ جب امت محمدیہ کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم۔ سبحان اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ نعمت کا لفظ نہیں استعمال ہوا، آئے گا استعمال ہوگا، لیکن اس صورت کے اندر اس آیت کے کنٹراسٹ میں جو امت محمدیہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور اذکرکم یہ فعل مضارع ہے، فعل ذکرتکم نہیں آیا، ٹھیک ہے، اذکرکم فعل مضارع ہے، اس کا مطلب کہ میں کرتا ہوں اور کروں گا، دونوں معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہی جو آیت ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو، یہ دراصل اللہ رب العزت نے بالکل ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کو نصیحت کی تھی۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر، یہ آیت نمبر 20 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ اکبر،
اب وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں جو باقاعدگی سے کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اہل کتاب، ان کو جب یہ آیت سننے کو ملی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بہت زور سے لگی تھی، بہت زور سے۔ کیوں؟ ان کو یہی پیغام اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی مل چکا تھا۔ وہ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، قومی ہی اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، جو تم پر ہے، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، جب اس نے تم میں سے انبیاء کو پیدا کیا اور تم میں سے بادشاہوں کو پیدا کیا، جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے، وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو کسی اور کو نہیں عطا کیا گیا۔ اب اس سے مراد صرف دنیاوی معلوم عطا نہیں ہے، جو انبیاء کے ذریعے ان کو عزت عطا ہوئی، وہ کسی قوم کو بھی عطا نہیں، از دیٹ سمپل، انبیاء کے ذریعے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اذ جعل فیکم انبیاء کو پہلے ذکر کیا، کہ یہ نہ ہو کہ ما لم یؤت احد من العالمین سے مراد ہے کہ تمہیں جو دولت میسر آئی وہ دوسری قوموں کو میسر نہیں آئی۔ تو بنی اسرائیل جب مصر میں تھے، مصر میں ان سے، اور یہ غلام تھے سارے کے سارے، اور فرعون کی زندگی دیکھ لیں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ آیت اس لحاظ سے وہ معنی نہیں دے رہی جو ہم دنیا پرست، دنیا کو پوجنے والے، چاٹنے والے لوگوں کی نظر میں یہ فکر آتی ہے کہ جو ہے نا اس سے مراد مال و متاع ہے، حالانکہ اس سے مراد مال و متاع نہیں ہے۔ اب نعمتی، جیسے ہم نے کہا کہ یہ واحد کیوں استعمال ہوا ہے، اگر ہم اس لفظ کو اٹ سیلف دیکھیں، یعنی اس لفظ کو دیکھیں یہ لفظ کہاں سے بنا ہے، تو ہمیں ایک آیت اس لفظ کے لیے ریپیٹ ہوگی۔ میں نا قرآن پاک کھولتا ہوں، اس سے پہلے جو نا اگر ہم دو آیتیں پیچھے جائیں، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے ایک آیت چھوڑ کے اس سے پیچھے والی آیت پہ جائیں، کوئی گیس کرے وہ آیت کون سی ہے؟ قرآن پاک کھلا ہے تو، اگر نہیں تو کوئی حافظ ہو، کون سی آیت ہے بھائی؟ سر اس سے ایک آیت پیچھے چھوڑ کے پچھلی قل ایک آیت قل چھوڑ کے نهبطوا منها جميعا، ہاں جی، اس سے یہ والی قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا، آخر میں کیا ہے؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ماشاءاللہ، ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، بالکل آپ نے ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ، میری ہدایت کو ماننے پر کیا ہوگا، میری ہدایت کو ماننے پر یہ آیت دیکھیے گا، اللہ اکبر۔ یعنی ایک ہے نا، ایک ہے لفظ کے ساتھ لفظ میچ کر رہے، ایک ہے معنی کے ساتھ معنی میچ کر رہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ، معنی کے ساتھ معنی میچ کر رہا ہے۔ میں یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں اور آپ کو فیسینیٹ کر دے گی یہ آیت جو میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، یہ وہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پڑھ رہا ہوں مجبوری کے لیے، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، یعنی ان کے لیے کوئی نہ خوف ہوگا نہ ان کے لیے پریشانی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، اب لفظ ہے نعمت۔ نعمت لفظ کہاں سے آیا ہے؟ نعمت لفظ کہاں سے آیا ہے؟ لفظ نعمت آیا ہے نعومہ سے۔ نعمت کا جو معنی ہے، یہ لفظ جو ہے وہ نعومہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کمفرٹ، سکون و آسانی، سکون و آسانی۔ اب سکون و آسانی کون سے والی؟
میری بات کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دنیاوی؟ نہیں ابھی دیکھیے، میں نے ابھی اسی لیے آیت کا ترجمہ کیا نا. ہم نے کہا اترو یہاں سے، تو اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، اس ہدایت پہ عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی پریشانی. تو کیا ہوا؟ اسلام کی ہدایت یہ جو تو آیت، یہ جو ہدایت پہ عمل کرنے کے بعد انہیں جو انعام ملا ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کہ انہیں کوئی غم ہے. ایگزیکٹلی سبحان اللہ. اب اللہ رب العزت جس نعمت کو یاد کروا رہے ہیں نا، وہ یہ والی نعمت ہے، اور یہ جو نعمت حاصل ہوئی ہے وہ نتیجہ تھی ہدایت کا. دوبارہ جملے پہ غور کیجیے گا. اللہ رب العزت جس نعمت کو یاد کروا رہے ہیں وہ کیا تھی؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نعمت کا معنی کیا ہے؟ سکون، آسانی. نعومہ سے بنا ہے نا لفظ. اب وہ جو لفظ ہے، وہ لفظ itself, the word is an explanation، یا اس لفظ کی جو تفسیر ہے وہ اس آیت کا آخری حصہ ہے. اس آیت کا، کس آیت کا؟ یہ آیت نمبر 38 کا، کہ ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی. ایسی ہے. اب یہ جو انعام ہے یہ صلہ ہے نا، کچھ کرنے کا صلہ ہے نا یہ والا. میری بات کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ظاہر ہے. صلہ ہے نا. صلہ کس چیز کا ہے؟ جی جی، اللہ کی ہدایت پہ جو عمل کریں گے تو ہاں اس کا جی، صلہ ہے. کیوں؟ ایگزیکٹلی. اب اگر ہم دیکھیں اس لفظ نے، نعمت لفظ نے اپنا معنی بھی کیا ہے، اپنی تفسیر بھی کی ہے، پچھلی آیت کے ساتھ ربط بھی قائم کیا ہے، اور اس آیت کو آگے کلیئر بھی کر دیا ہے کہ اذکروا نعمتی، میری اس نعمت کو یاد کرو. میری نعمت سے مراد کیا ہے؟ وہ آسانی. نعومہ سے لفظ بنا ہے نا. اب اس لفظ کو itself دیکھ اس کا معنی سامنے رکھا گیا. ٹھیک ہے، نعومہ آسانی، سہولت. جب سہولت کو سامنے رکھا، آسانی کو سامنے رکھا، تو ہمیں واپس جانا پڑا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کچھ دیر پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کی زندگی سے خوف اٹھ جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی، تو کیا بچے گا؟ آسانی، سکون. سکون نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خوف زدہ بندہ سکون میں نہیں ہو سکتا، پریشان بندہ سکون میں نہیں ہوتا ہے. تو جیسے ہی ہم نے اس لفظ پہ غور کیا تو ہمیں وہ آیت یاد آئی. جب ہم نے اس آیت کو دیکھا تو وہ تو صلہ تھا. وہ کیا تھا؟ صلہ تھا. اور صلہ تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ہدایت پہ عمل کیا. تو اس لفظ نے خود بتا دیا کہ یہ لفظ ان خاص لوگوں کے بارے میں ہے. کن خاص لوگوں کے لیے؟ جو جو ہدایت پر ہے، ہدایت پہ جنہوں نے ہدایت پہ عمل کیا. تو اس آیت، اس لفظ سے آٹومیٹیکلی وہ لوگ الگ ہو گئے، نکل گئے جنہوں نے منافقت کی منہ موڑا. انبیاء سے. اب وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی ہدایت پہ عمل کیا وہ ہمارے لیے آٹومیٹکلی رہنما بن گئے. اب صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اکبر، کیا کنیکشن ہے. ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اللہ رب العزت نے ان میں سے ایک کیٹیگری یہاں پہ رکھ دی، لیکن کیٹیگری اس انداز سے رکھی کہ یہ مت سوچیے گا کہ تم کسی بھی یہودی کو سمجھو کہ یہ جو انعام یافتہ ہے لہذا میں اس کی پیروی کروں گا. ایسا نہیں ہے. کیا کمال ہے. Is not that amazing؟ سبحان اللہ. اچھا جی، لیکن مشہور دنیا میں اس کے برعکس ہے کہ جو لوگ دین پہ بہت چلتے ہیں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں اور بقیہ سارے آرام سے عیش کرتے ہیں. بنی اسرائیل کو جو فضیلت ملی تھی وہ ان کے پاس موجودہ دولت و جو دنیاوی مال و متاع تھا اس کی فراوانی نہیں تھی. ان کو جو فضیلت ملی ہے، آگے لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تھا ہدایت جو ان کو دی گئی تھی. اور ہدایت اتنی بار دی گئی تھی، اتنی بار دی گئی. انبیاء تھے نا، تو ہر دفعہ کیا لے کے آئے؟ کون سا نبی آیا اور وہ پیدا ہوتے ہی یا جیسے ہی ان کو نبوت ملی ان کے پاس خزانوں کے، دولت کے پہاڑ تھے.
کچھ کوئی بھی ایسا نبی نہیں تھا. وہ کیا لے کے آئے تھے؟ صرف رہنمائی، ہدایت. صحیح. تو ان کو جتنی بار ہدایت ملی، جتنی بار ہدایت ملی، بار بار ملی، بار بار ملی. ملی کیا؟ ہدایت. انبیاء بہت آئے، لے کے کیا آئے؟ صرف ایک چیز، ہدایت. تو ہدایت جو ہے وہ ہے فضیلت کا باعث، ہدایت ہی ہے عزت کا باعث، ہدایت ہی ہے کامیابی کا باعث، ہدایت ہی اس زندگی کا مقصد ہے، ہدایت ہی کے لیے ہم پیدا ہوئے، ہدایت ہی سیکھنا ہمارا مقصد ہے، ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا ہمارا مشن ہے. بے شک. ہدایت کو آگے پھیلانا یہ بھی ہمارا مشن ہے. It's that simple. اسی لیے لفظ واحد استعمال ہوا ہے، صحیح. نعمتی. نعمتی. تو جیسے میں نے پہلے بولا کہ اگر انسان کے پاس ہدایت ہو تو ارد گرد موجود ہر چیز نعمت بن جاتی ہے، ہر چیز نعمت بن جاتی ہے. اور اگر ہدایت نہ ہو تو مایوسی خواہ موجود ہو اور خواہ موجود نہ ہو. کیوں؟ اگر مل گیا تو شوق ختم ہو گیا تو پھر مایوسی، اگر نہیں ملا تو بے چینگی، میرے پاس کیوں نہیں ہے. مومن بندہ ہے، ہدایت ہے، مل گیا تب بھی اللہ کا شکر، نہیں ملا تب بھی اللہ کا شکر. زندگی سکون میں، نعمتی زندگی سکون میں، نعمتی. نعمتی کیوں میسر آئی؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کے پاس نہیں ہے تو نہ ہونے کا خوف نہیں ہے، اگر تھی نہیں تھی تو پریشانی نہیں ہے. کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا کہ اگر میرے پاس زندگی میں، مثال کے طور پر یہ 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، میں سائیکل پہ ہوں، کیا ہوتا اگر میں گاڑی، میرے پاس کار ہوتی 40 سال تک، تو میں کیا کچھ کر چکا ہوتا؟ کبھی بیٹھ کے سوچا؟ کوئی بھی نہیں سوچتا ہے. گاڑی نہیں تھی. یا میں پریزیڈنٹ کیوں نہیں بنا؟ میں پریزیڈنٹ ہوتا تو میری زندگی کیسے ہوتی؟ یہ کیوں نہیں خیال آتا؟ کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جو ہم نے مول لے رکھی ہوتی ہیں، یعنی جان بوجھ کے ان کو نکال کے گلے میں ڈال کے سوچ سوچ کے ان کو پکاتے ہیں، پکا پکا کے ان کا تڑکا لگا کے اپنے دماغ کی دہی بناتے ہیں. پھر وہ دہی ہم لوگوں پہ بھی نکالتے ہیں، ارد گرد کے لوگوں کو بھی بے چین کرتے ہیں، آوازار کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خود تو ہیں ہی بے چین. پھر وہ خوف جو خود پہ مسلط ہوتے ہیں وہ لوگوں پہ بھی مسلط کرتے ہیں. بیماری کے خوف، نقصانات کے خوف، حادثوں کے خوف، بلا وجہ کے. مومن بندے کو کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی ہے، مومن بندے کو خوف نہیں ہوتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی ہے ماضی کی. اسے پتا ہے کہ میں جو ہے، جو ہو چکا ہے، اگر تو غلط ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، اور اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ جو میں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے، اور اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں. جیسے کہ ہم رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور جب ہم سر اٹھاتے ہیں تو ہم خود اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا، تو ہم خود اقرار کر رہے تھے. تو ہماری دعائیں وہ ریکارڈ میں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے، اور قبول بھی ہو چکی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب رہی بات، کچھ دعاؤں کے صلے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، حالانکہ وہ ہمیں میسر آ چکے ہوتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے اس بنا پر کہ جو ہم میں سے کسی بے وقوف نے جو غلطی کی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ جو کافر تھے وہ بے وقوف تو نہیں تھے، لیکن جو جہالت تھی ان کی بنا پر ان کو بے وقوف کہا گیا. ٹھیک ہے. ایسے ہی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک نعمت ملتی ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا، اور ہم یہ الٹا شکوہ کر رہے ہوتے کہ بھائی ہمیں ملا کیا، اتنی بار دعا کی. بھائی کیا کچھ نہیں ملا؟ کیا کچھ نہیں ملا کہ تم ابھی بھی زندہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب ہدایت ہوتی ہے، ہدایت میسر آتی ہے، تو ہر ایک چیز ارد گرد نعمت بن جاتی ہے، ہر ایک چیز نعمت بن جاتی ہے. یہ ہے ہدایت کا فائدہ. آگے ہے لفظ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے عہد کو. اب یہ کیا لفظ ہے، اس کی تفسیر میں ہم جائیں گے انشاءاللہ کل. اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون، اس پہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. یہاں تک کوئی سوال؟
آپ نے بھی یہ بہت اچھا انٹرپریٹیشن اس کا بتایا، سبحان ربی العظیم کے بعد جب انسان کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، یعنی انسان کو اپنا عبادت پہ اتنا یقین اللہ کے اوپر آ جائے کہ ہاں میرے اللہ نے میری بات سن لی ہے، تو اسی طرح دنیا میں جب دعا کرے ہو اس کو دیکھے اس کا پورا ہونا یا نہیں پورا ہونا، دونوں پہ راضی برائے اللہ ہونا، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کو یقین کامل ہو کہ بس جو ہے اسی میں خیر ہے ہمارے لیے۔ دعا کے موضوع پہ نا ہماری بات ہو چکی ہے، اگر آپ کو یاد ہو ہمارا اس موضوع پہ ایک سیشن بھی ہوا تھا کہ فلسفہ دعا کیا جی ہے، تو وہ ایک اچھی چیز ہے، سننے کے لائق ہے، یاد رکھنے کے لائق ہے۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہم دعا کیوں کرتے ہیں، اور ہمیں یہی نہیں معلوم یہ کتنا عظیم عمل ہے دعا اٹ سیلف۔ اس کا صحیح، قبولیت ناقبولیت کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں ہے جتنا اٹ سیلف، دعا اٹ سیلف از اے پاورفل تھنگ۔ تو یہ وہ اس سیشن کے اندر کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ تو یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سی یو ٹمارو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کی کلاس کا لنک میں بھیجوں گا تھوڑی دیر تک انشاءاللہ، 7:45 پہ کلاس ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔